بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدحت شان مصطفیٰ کے لیے دل میں سوز اور مژاح میں نم رکھا، ہاں اسی آخری نوا کے لیے ساز ہستی میں زیر و بم رکھا۔ ہر زمانہ تیرا زمانہ ہے، سب زمانوں کو یوں بہم رکھا۔ شافع آسیاں کی بات چلی، سرے اسیاں ادب سے خم رکھا۔ دکھ کسی کا ہو اپنے دل پہ لیا، تو نے ہم سے وہ ربط غم رکھا۔ تو نے اے چارہ ساز امتیاں، دھیان سب کا بچشم نم رکھا۔ ناظرین کرام، بحضور سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ عقیدت کے بعد اب ہم مقامات سیرت میں سے ایک اور مقام کا، ایک اور باب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مقام، یہ باب واقعہ طائف سے متعلق ہے۔ واقعہ طائف کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن یہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری دن تھا، بہت کٹھن دن تھا، بہت مشکل دن تھا۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ احد کا جو واقعہ ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ احد کے موقع پر شہید ہوئے، یعنی جنگ احد کے موقع پر شہید ہوئے، تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی، مصیبت کی، رنج کی جو کیفیت تھی، تو یہ واقعہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی زیادہ میرے لیے کٹھن، میرے لیے مشکل تھا۔ تو اس واقعے کے حوالے سے جو تفصیلات اس کی مختلف سیرت کی کتابوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال 10 نبوی 619 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ طائف کے بارے میں یہ بات معلوم و معروف ہے کہ یہ کم و بیش 50-60 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت تھا تو وہاں پر ایک خاندان کی حکومت تھی۔ ایک خاندان کے 3 جو بھائی ہیں وہ وہاں پر حکومت کرتے تھے۔ اس میں سے ایک کا نام عبد یالیل ہے، اسی طرح دوسرے کا نام مسعود ہے اور تیسرے کا نام حبیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ فرداً ان تینوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اور اپنی رسالت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی دعوت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرداً ان میں سے پہلے ایک بھائی کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرے کے پاس گئے۔ تو جب ان لوگوں کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کیا رسپانس کیا، کیا جواب دیا، تو وہ بڑا عبرت انگیز، دردناک رسپانس ہے، جواب ہے جو ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے۔ تو ایک بھائی نے یہ کہا، آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو سننے کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں اور آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ تم بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید پر ایمان لے کے آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس دعوت کو جب آپ نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ایک بھائی نے یہ کہا کہ میں کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی کو منڈوا دوں اگر آپ پیغمبر ہوں۔ تو اس کے بعد مایوسی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے بھائی کے پاس گئے۔ دوسرے بھائی نے جو کہا وہ بھی عجیب و غریب بات تھی، بلکہ ایک طریقے سے کہا جائے تو بدترین بات تھی۔ اس نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سوا کسی اور پیغمبر کو بنانے کا موقع نہیں ملا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف آپ ہی ملے ہیں کہ آپ کو پیغمبر بنایا جائے؟ تو یہ دوسرے صاحب ہیں جو انہوں نے بات کی۔ تیسرے سردار نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی بات پر کوئی رسپانس نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہوئے تو پھر یہ میرے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی کہ میں آپ کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں، کوئی منفی بات کروں، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو پھر اصل میں میرے شایان شان ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی گفتگو کروں، کوئی بات کروں۔ تو اس طرح اس شخص نے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی اور انہوں نے دعوت کا انکار کر دیا
تو پھر آپ ایک طرح سے ان سے مایوس ہو کر باقی لوگوں کے پاس آئے، یعنی جو عوام تھے، باقی افراد تھے، ان کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کے آپ نے ان کو واعظ کیا، نصیحت کی اور اپنی دین کی جو دعوت ہے ان کے سامنے رکھی۔ وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات جو ان سرداروں کے سامنے رکھی تھی، وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عام لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو عام لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ ان سرداران سے بھی بہت زیادہ کبھی، بہت زیادہ بدترین اور بہت زیادہ ایک طریقے سے پست تھا جو ان لوگوں نے رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے آپ کی دعوت کے جواب میں اول تو آپ کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کیا۔ جب آپ گفتگو کر رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کی بات کے اوپر آوازیں کسنے شروع کر دیے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال آپ نے اپنی بات مکمل کی اور بات کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو جب آپ رخصت ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنے جو شہر کے اوباش ہیں ان کو آپ کے پیچھے روانہ کیا۔ اسی طرح جو نوجوان لڑکے تھے، بدتمیز لڑکے تھے، ان لڑکوں کو، ان بچوں کو آپ کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ بدتمیز لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کا اظہار کر رہے تھے، آپ پر آوازیں کس رہے تھے، بلکہ صورتحال کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے وہ قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے، ایک قطار میں کچھ لوگ اور دوسری قطار میں کچھ لوگ، یعنی جس راستے سے آپ گزر رہے تھے اس کے ایک طرف بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، دونوں ہی طرف کے لوگ آپ کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، اسی طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کر رہے تھے، آپ پر آوازیں کس رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے معاذ اللہ، اور وہ پتھروں کی ایک طریقے سے بارش شروع کر دی۔ آپ چلتے چلے گئے اور انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ کم و بیش 2-3 میل کے فاصلے تک وہ آپ کے ساتھ آگے آگے چلتے رہے یا آپ کے پیچھے چلتے رہے، اسی طرح قطار باندھ کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور انہوں نے آپ پر پتھر برسانے کا، کنکر برسانے کا، بدتمیزی کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور اتنی انہوں نے بدتمیزی کی، اتنی پتھروں کی برسات کی کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم کا پورا بدن آپ کا ایک طریقے سے تربتر ہو گیا خون کے اندر۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی، انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے، لہو سے تربتر ہو گئے، بھر گئے۔ پھر بالآخر ایک جگہ پر آپ جا کر بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کے حوالے سے بالعموم روایتوں میں دو طرح کی باتیں، دو طرح کی چیزیں سیرت کی کتابوں میں یا روایتوں میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ بیان ہوتی ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، تو پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوا، یہ روایت میں بات بیان ہوئی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ آپ اگر حکم دیجئے تو 2 پہاڑوں کو، یعنی جو طائف کے ارد گرد کے پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ٹکرا کر پاش پاش کر دیا جائے، اور اس بستی کو، اس طائف کے علاقے کو اور اس کے مکینوں کو زمین بوس کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کی خاک بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف فرشتے کی طرف سے یہ بات آئی کہ پیغمبر کے ساتھ، اللہ کی اس عظیم ہستی کے ساتھ، ان لوگوں نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے گئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے، ان کی آخرت کا بندوبست کرنے کے لیے گئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بدترین سلوک کیا ہے۔ تو ایک تعبیر یا ایک صورتحال یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس موقع پر حضرت زید بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے تھے، تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور وہ پھر آپ کو لے کر حد نخلا میں پہنچے ہیں۔ تو اب جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں اس دوسری تعبیر کے حوالے سے۔ اس کو حفیظ جالندری نے اپنے شاہ نامہ میں بیان کیا ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد غلام باوفا زید بن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا، حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگیں، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھیں، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجے، زمیں کو حکم دیجے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجے پھٹ پڑے ان کی ناکاروں پر،
بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو۔ فراخی ہمتوں کو، روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو۔ اور الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔